بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ کل جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد جو اب تک کی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ اسی بارے میں مزید تبصرہ کرنا مقصود ہے آج کے پروگرام میں۔ آج صبح جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نیب کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اس وقت وہ کارروائی جاری ہے۔ نیب جو ہے اس نے عمران خان صاحب کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ یونیورسٹی جو ہے ٹرسٹ اس کے بارے میں مزید تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ مختصراً یہ یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، یہ کچھ ایسے ہے کہ ایک بزنس ٹائکون ہے ریاض ملک صاحب پاکستان کے، تو ان پہ عدالت نے جرمانہ کیا تھا۔ پھر ان کی ریکوریز جو برٹش گورنمنٹ نے کی تھی 50 ارب روپے کی، وہ پاکستان کو واپس کر دی گئی۔ تو جب یہ رقم واپس آئی تو بجائے اس کے کہ اس رقم کو گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹس میں جمع کرایا جاتا، عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریاض ملک صاحب سے بات کی اور اس رقم کو 50 ارب کی رقم کو جو سپریم کورٹ نے ریاض ملک صاحب پر بعض بے قاعدیوں کی وجہ سے جرمانے کیے تھے، اس مد میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ جب یہ بات چیت طے ہو رہی تھی تو اس کے بدلے ریاض ملک صاحب نے پھر وعدہ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کا ایک مجوزہ پلان یا ٹرسٹ تھا القادر یونیورسٹی ٹرسٹ، اس کے لیے وہ جہلم کے قریب 460 کنال کی جگہ دیں گے اور اسی طرح کچھ اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ادا کیا کریں گے۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس پہ عمران خان صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے بھی دستخط موجود ہیں۔ اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جو انہوں نے بے قاعدگی کی ریاض ملک صاحب نے اور انہوں نے جو جرمانہ ادا کیا، اس کو بجائے حکومت پاکستان کو دینے کے ان کے جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ میں جمع کرا کر عمران خان صاحب نے اپنے کسی منصوبے کے لیے ان کو راضی کیا کہ وہ زمین دیں اور کچھ ان کے اخراجات جو ہیں وہ دیں۔ اس طرح وہ اس کے بینیفیشری قرار دیے جاتے ہیں اور اسی طرح ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی اس میں بینیفیشری قرار دی جاتی ہے اور اسی طرح ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے۔ اب یہ مختصر سی تفصیل ہے، اس کے بارے میں اب بحث ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت جو نیب عدالت کی جج ہیں ان کے سامنے، جن کے سامنے بھی وہ پیش ہوئے ہیں، وہ اپنا بیان دے رہے ہیں، ان کے وکلاء بھی بحث کر رہے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ اب عمران خان صاحب کے بعد ان سے ملنے کے لیے جو سیکرٹری جنرل ہیں یا جنرل سیکرٹری PTI کے اسد عمر صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے تو ان کو بھی وہاں گرفتار کر لیا گیا اور کل ان کے خلاف 2 FIR درج کی گئی تھیں کہ انہوں نے یہ جو کل پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے اس میں انہوں نے معاونت کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو PTI کے مزید عہدیداران ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کا حکومت کا پلان ہے۔ آج جب پیش کیا گیا تو اس سے پہلے جو حکومتی میڈیکل بورڈ ہے اس نے ڈیٹیل چیک اپ کیا عمران خان صاحب کا اور انہوں نے ان کو ہر قسم کی بیماری سے مبرا قرار دیا اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت مکمل صحت مند ہیں اور وہ عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا جو تبصرہ جس کے لیے یہ پروگرام آج کیا جا رہا ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل 9 مئی کو جو کافی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، اس کو اگر ایک فوجی پس منظر میں گہرائی میں جا کر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کچھ عجیب و غریب قسم کے جو ہیں واقعات لگ رہے ہیں، کیونکہ فوجی ماہرین بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا بھی تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو فوجی تنصیبات ہوتی ہیں، خاص کر آپ یہ دیکھیں کہ
پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت کی حامل دنیا کی 5ویں طاقتور فوج کہلاتی ہے. اس کے ہیڈ کوارٹر پر اگر مظاہرین جاتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ اندر گھس جاتے ہیں، کوئی ان کو ریزسٹنس نہیں ہوتی، حالانکہ GHQ میں جانا تو جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. اسی طرح پھر جو لاہور کور کمانڈر ہے، ان کے گھر جب مظاہرین جاتے ہیں تو کوئی کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہے اور ان کو کھلا یہ ہاتھ دیا جاتا ہے کہ اندر گھسیں، آگ لگائیں، یہ جو توڑ پھوڑ کرنی ہے. اس کے علاوہ جو فوج سے متعلقہ تھے عسکری بینک یا عسکری اپارٹمنٹس یا عسکری پلازا اور ISI کے کچھ انسٹالیشنز اور آفیسرز میس جو ہیں، یہ جس طرح ان میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور نقصان پہنچایا گیا اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی گئی، تو یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، کم از کم ایسے لوگوں کے نقطہ نظر سے جو کہ فوجی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ساری عمر جنہوں نے GHQ گئے ہوں، کور کمانڈرز کی ریزیڈنس دیکھی ہوں، آفیسرز میس دیکھے ہوں، اسی طرح عسکری بینک یا عسکری اپارٹمنٹس یا عسکری پلازا اور دیگر ڈیفنس انسٹالیشنز دیکھی ہوں، وہ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ وہاں جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مظاہرین اتنی آسانی سے وہاں جا کے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں یا وہ آگے لگا سکتے ہیں. اب اس میں جو شک پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور بہت ممکن ہے کہ جو ہمارے فوجی جرنیل ہیں یا ان کی جو ایجنسیاں ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بندی اس قسم کی ہے. یہ جو مظاہرین تھے ان کو میں نے بھی بڑے غور سے ان کا جو ہے وہ رد عمل دیکھا ہے، ان کے چلنے کا انداز، ان کا حملے کرنے کا انداز. یہ PTI کے جو کارکنان ہیں، یہ ان کا انداز نہیں ہے. البتہ فوج کی جو کچھ لے پالک تشدد پسند تنظیمیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے کارکنان کا یہ انداز لگتا ہے اور وہ کبھی کبھی یہ حرکتیں کرتے بھی رہتے ہیں فوج کے ایما پر. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں انہوں نے مل کے کچھ اس قسم کا منصوبہ بنایا ہے اور یہ فری ہینڈ دیا گیا ہے اور ٹارگیٹڈ مظاہرین کو مظاہرے کروا کے اور ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ آپ ان جگہوں پہ جا کے حملے کریں. اور آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ سارے ٹارگٹس جو ہیں وہ ملٹری اورینٹڈ ہیں. کوئی آپ کو کسی گورنر، کسی جج، کسی وزیر اعظم، کسی وزیر اعلیٰ یا مسلم لیگ نون کے کسی عہدیدار، کوئی جاتی امراء یا کوئی مسلم لیگ نون کے دوسرے جو عہدیداران ہیں، اس طرف تو آپ کو کوئی مظاہرہ نہیں نظر آتا اور نہ ہی ان کے کوئی گھر میں گھستا ہے، نہ کہیں آگ لگتی ہے اور نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں جو کرنے والے کہ یہ اس قوم کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ آپ اس طرح بے وقوف بنا سکیں اور اس طرح کی منصوبہ بندی کر کے تو آپ اپنے مقاصد حل کر سکیں. تو یہ جو کوئی آپس میں مل کے ایجنسیز اور PML نون نے یہ جو منصوبہ بندی کی اور یہ جو حرکتیں کی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں، تو اس کے جو مقاصد بظاہر سامنے آتے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی آڑ میں بہرحال ملک میں ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے اور اسی طرح جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے یا یہ جو PDM ہے، اس کو سیاسی شہید قرار دیا جا سکتا ہے. اور پھر اسی کے پس منظر یا ان ایکٹیویٹیز کے پس پردہ جو انتخابات قوم مانگتی ہے ان کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ سارے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں جس کے لیے یہ رجیم چینج کی گئی تھی.